شہزادے کو پیشانی کے بل نیچے لٹا دیا تو آپ نے عرض کی باری کہ ابا جان آپ آنکھوں پر پٹی باندھ دیں کہ کہیں یہ منظر آپ دیکھنے کے بعد ہاتھ آپ کا کانپ نہ جائے۔ اب یہ تسلیم و رضا اور اس کی مرضی کے سامنے بندے کا اپنی مرضی کو قربان کرنے کی انتہا ہے۔ دوسرے ذبح کریں تو اور شے ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں ذبح کرنا اور ہوتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ لڑتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی اولادیں، اپنے جوان قربان کر دینا، لوٹا دینا، یہ اور بات ہے، لیکن اپنے ہاتھوں گردن پر چھری چلانا کہ میرے رب کا حکم ہے، یہ اور شے ہے، یہ انتہا ہے۔ تو جب دونوں نے اپنا کام مکمل کر دیا اور ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلا دی، بندے نے کام مکمل کر لیا تو ادھر مالک الملک کی طرف سے حکم ہوا جبریل امین کو کہ جائیں ذبح کروا بھی دے اور بچا بھی دے۔ جس کو ذبح کرنے کے لیے وہ کھڑے ہیں، وہ تیار ہیں، وہ چھری چلا رہے ہیں، اس کو بچا دیں اور اس کی جگہ پہ کسی اور کو ذبح کروا دیں۔ تو یہ مالک کی شان ہے، جب بندہ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر اس انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ چاہے تو اس کی مرضی، چاہے تو ذبح ہونے دیتا اور چاہے تو بچا لیتا، تو بچا لیا کہ اس پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور ذبح کروا بھی دیا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح کر دیا تھا۔ تو ایک ہی بات کو دو مختلف رنگوں میں مالک الملک نے دنیا کو دکھایا کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ نے تو یہ کام کر دیا ہے، ہم نے اپنے محبوب کی خاطر بچا لیا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ادھر سے آواز لگائی اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے میرے خلیل آپ نے اپنی خواب کو پورا کر دکھایا، آپ نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ہم نے منظر چینج کر دیا، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا، آپ نے جو کیا وہ ہم نے قبول کر لیا، آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ جب دیتے ہیں تو اس طرح احسان کرنے والے کو جزا دیتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بڑی کھلی آزمائش تھی، جس آزمائش کو اللہ البلاء المبین کہے، اس کی عظمتوں کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایک ذبح عظیم ذبیحہ دے کر ان کو بچا لیا، فدیہ دے دیا ایک عظیم ذبیحہ کا۔ تو اب یہ ذبیحہ قربانی، یہ فدیہ ہے
اسماعیل ذبیح اللہ کا۔ جانور قربان کرنا اور شے ہے، بیٹا قربان کرنا اور شے ہے۔ مالک الملک تو نے احسان فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ تو بیٹے کو ذبح کر گئے، اگر ہم پر بھی وہی قربانی لکھ دیتا تو کتنے سارے لوگ اس قربانی میں سرخرو ہوتے۔ بس تو نے احسان کر دیا ہم پر کہ تو نے ذبیحہ فدیہ کے طور پر قبول کر لیا، اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر آخر میں بعد میں آنے والوں میں چھوڑ دیا۔ اب وہ بھی یہی کریں گے، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ قربان جائیں مالک الملک، تیری خاطر جو اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں تو ان کو سلام بھیجتا ہے۔ مالک کے سلام آتے ہیں، تو اپنے نبیوں کو مالک سلام بھیجتا ہے، اپنے نبی کے غلاموں کو سلام بھیجتا ہے۔ اور کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المومنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، یعنی جنہوں نے سارا کچھ میری رضا کی خاطر لٹا دیا۔ تو یہ مالک الملک نے سورہ صافات میں اس کا یہ تذکرہ فرمایا۔ اور بیت اللہ تعمیر ہوا، تو بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے خلیل، اب لوگوں کو میرے گھر کی زیارت کے لیے بلائیں، کہ اللہ کا گھر لوگوں تعمیر ہو گیا ہے، اب آئیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا حکم حج کرنے کے لیے اعلان کر دیں لوگوں میں۔ باری تعالیٰ میری آواز کتنے لوگ سنیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ خلیل، آواز دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ غوث۔ آپ صرف آواز دیں کہ لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، حج کے لیے آئیں مکہ مکرمہ۔ بس یہ آپ آواز دے دیں تو پہنچائیں گے ہم۔ تو مالک نے پھر ایسا پہنچایا کہ صرف روئے زمین پر جو انسان موجود تھے صرف ان تک نہیں پہنچایا، بلکہ عالم ارواح میں جو انسانیت آنے والی تھی قیامت تک، عالم ارواح میں ہر ایک روح تک ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کو پہنچایا۔ تو اب آپ کو پتہ ہے بھئی، اب دنیا ترقی کر گئی ہے، یہاں بھی ایک کلک سے پتہ نہیں کتنے کروڑوں لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک کلک سے کروڑوں تک پیغام پہنچتا ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کو جو مالک پہنچاتا ہے تو کہاں کہاں تک پہنچایا ہو۔ ارواح تک کوئی نہیں پہنچا سکتا، باقی دنیا تک پہنچا دیتے ہیں، امریکہ میں، فلاں ملک میں، ہر جگہ جہاں جہاں وہ رابطے ہیں، لنک ہے، تو وہاں تک پہنچتے ہیں، عالم ارواح تک نہیں پہنچتے۔ لیکن مالک الملک نے اس وقت
جب ابھی ان سائنسی ایجادات کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو مالک الملک نے وہاں تک پہنچایا جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو عالم ارواح میں تک جس نے لبیک کہا ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پر، اللہ نے اس کو حاضری لکھ دی۔ تو جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اس کو ایک مرتبہ حاضری لکھ دی، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا اس کو 2 حاضریاں لکھ دی، جتنی مرتبہ لبیک کہتا رہا اللہ پاک اس کی حاضری لکھتا رہا، لکھواتا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو فرمایا کہ بس آپ آواز دے دیں یا تو کا رجالن، تو بس لوگ کھینچے چلے آئیں گے، پیادہ چلیں گے، پیدل چل کے آئیں گے۔ پہلے پیدل ہی حج ہوتے تھے، سارے لوگ پیدل ہی جاتے تھے، یہاں سے بھی پیدل جاتے تھے، 6 مہینے جانے میں لگتے تھے، 6 مہینے آنے میں لگتے تھے۔ تو حج تو وہ تھا۔ اب تو 4 گھنٹے میں جو ہے نا وہ ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز میں یہاں سے بیٹھتے ہیں، مڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ حج ہے، بس یہ مالک کی کرم نوازیاں ہیں کہ وہ اس کو بھی حج شمار کر لیتا ہے۔ کرنا حج تو وہ تھا جو پیدل سارے راستوں کی مشقتیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی محبتوں سے سرشار تمام تکالیف اٹھا کر راستے کی مشقتیں برداشت کرتے 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 اللہ کے گھر پہنچتے۔ فرمایا کہ لوگ پیدل آئیں گے، ولا کل دامرن، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کے آئیں گے، جو راستوں کی مشقتیں برداشت کرتے کرتے حاجیوں کو لے کر یہاں پہنچیں گی۔ یاتین من کل فج عمیق، دور دراز راستوں کے فاصلے طے کرتے ہوئے یہاں پہنچیں گے۔ بس آپ یہ آواز دے دیں، آواز سن کر لانا سنا کر وہ ہمارا کام ہے۔ تو وہ محبتیں وہ بانٹیں کہ دنیا کے تمام مختلف علاقوں سے لوگ اسی محبت میں سرشار ساری زندگی محنتیں کوششیں جمع پونجیاں اکٹھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے گھر بلا لے اور اس کی زیارت کروا دے۔ تو میرے ابراہیم خلیل اللہ کی اداؤں کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ امت مسلمہ کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی کہ وہ ساریاں قربانیاں دے کر اس اداؤں کو اختیار کرنے کے لیے جو ادائیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے جد امجد ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ اور آپ کے خانوادے کی ادائیں ہیں، جس کو حج کہتے ہیں۔ حج کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں تو حج کیا ہے، تو جواب ہے ابراہیم خلیل اللہ کی ادا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی ادا ہے، ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کی ادائیں ہیں۔ تو یہ تینوں کی ہی تو ادائیں ہیں، اس سارے کو ملائیں تو حج ہے۔ اب عرفات کا میدان ہے، کل عرفات کے میدان میں حاجی جائیں گے۔ آج میں مینا میں جمع ہوں، تو وہاں ہی یہ ذبح کا منظر ہوا۔ اب حاجی قربانیاں وہاں پر کریں گے، اور جو بتانا تھا ایک خاص پیغام کہ نیت کریں، نیت تو صرف نیت وہ عمل ہے، حسن نیت، جو لوہے کو سونا بنا دیتی ہے۔
اور وہی حسن نیت نصیب نہ ہو تو سونے کو لوہا بنا دیتی ہے۔ تو یہ وفدینا بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے عاد میں آنے والوں پر اس قربانی کو لازم کر دیا۔ تو وہ قربانی اسی حسن نیت کی بنیاد پر ادا کی جائے گی۔ تو اپنی نیت کی اصلاح کریں کہ ہم ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کی خاطر قربان کریں۔ نیت وہ عمل ہے جو نظر نہیں آتا۔ جو جانور ہے جو ذبح ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، تو جو نظر آتا ہے اس کو لوگ دیکھتے ہیں، جو نظر نہیں آتا اس کو اللہ دیکھتا ہے۔ جو شے نظر نہیں آتی وہ کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے۔ نیت نظر نہیں آتی کہ کسی کی کیا نیت ہے، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر ہے یا اپنے رب کی رضا کی خاطر ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ یہ نیت اصل یہی چیز ہے جو لوہے کو سونا بنا دیتی ہے۔ تو اس نیت کی اصلاح نصیب ہو جائے، خالص نیت اللہ کی رضا کی خاطر نصیب ہو جائے، تو لوگ جانور کو دیکھتے ہیں، اللہ ان نیتوں کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جانور، ان کے خون، ان کے گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ یہ سارے ادھر لوگوں کو نظر آتے ہیں، لوگوں کے لیے ہی رہتے ہیں۔ خون بھی ادھر ہی رہتا ہے، گوشت بھی ادھر ہی رہتے ہیں، پائے بھی ادھر ہی رہتے ہیں، جلد بھی ادھر ہی رہتی ہے، بال بھی ادھر ہی رہتے ہیں، ساری چیزیں ادھر رہتی ہیں۔ جو نظر آتی ہیں وہ ادھر رہتی ہیں، جو نظر نہیں آتی ہے وہ ادھر جاتی ہیں۔ ادھر صرف ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ تمہاری نیتوں کا تقوی ہے۔ تو آج وہاں حاجی جمع ہوئے ہیں، ساری پگڑیاں اتار دی ہیں، شناختیں بھلا دی ہیں، خوشبوئیں بین کر دی گئی ہیں، صابن بین کر دیے گئے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے کسی خوشبو لگا کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جس حال میں آئے ہم قبول کر لیتے ہیں، تاکہ اس کی نظریں ہماری بارگاہ کی طرف آئیں، زیب و زینت کی طرف نہ آئیں۔ کپڑے بھی اتار کر کفن پہن لیا ہے، اور ساری دنیا ایک ہو گئی ہے۔ کوئی محلات میں رہتا تھا وہ بھی اسی حال میں آ رہا ہے، اور جھونپڑی میں رہنے والا، دونوں ایک ہی شکل میں، ایک ہی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو بس اسی کا نام حج ہے۔ تو یہ تبدیلی آ جائے تو حج بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ حاجی کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور حج کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحج العرفہ، عرفات کے میدان میں ایک لمحے کے لیے صرف قدم رکھنا حج کہلاتا ہے۔ نماز کو حج نہیں کہا، روزے کو حج نہیں کہا، صرف خلیلی ادا کو حج کہا۔ وہاں بس اس دن میں، اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ کی کیا عظمت، کیا فضیلت ہے، اور اس ادا کو ادا کرنے کا کیا مقام ہے کہ اس کے نبی کی سنت کے طور پر ہم اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل کیا، تو ہم بیک وقت دو سنتیں پوری کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت بھی پوری کرتے ہیں اور سید الانبیاء کی سنت بھی پوری کرتے ہیں۔ یہ فرض کر دیا گیا مسلمانوں پر
کہ وہ ادائیں اختیار کریں۔ اس اداؤں کے اختیار کرنے میں حج کو کہا کہ بس صرف ایک قدم رکھ دیں اس میدان میں، حج ہو گیا۔ تو بس ایک قدم رکھنے سے مالک الملک نے فرمایا حج ہو گیا۔ اس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حج ہونے کے بعد یوں ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ قربان جائیں مالک الملک، تو قبول کرنے پہ کیا اس طرح تیار ہے کہ ایک قدم رکھنے کو بھی ساری دنیا کے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معافی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ مالک کی کرم نوازیاں ہیں جو ہمارے لیے سید الانبیاء کے صدقے میں اور ابراہیم خلیل اللہ و اسماعیل ذبیح اللہ کے صدقے میں اللہ نے ہم پر اتنے کرم فرمائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ان سارے لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے جو کفن پہن کر، احرام پہن کر لبیک لبیک کہتے ہوئے وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جنہوں نے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جنہوں نے احرام پہنے ہوئے لوگوں کے احرام کھلوا دیے۔ کہاں احرام پہنانا اور کہاں احرام کھلوانا۔ اللہ رب العزت اس امت پر، اس کے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔